بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ کل کے درس میں ہم نے سورہ یوسف کی 8 آیتیں کمپلیٹ کی تھیں۔ آج 9ویں آیت سے ہم تفسیر کا آغاز کرتے ہیں۔ پچھلی آیتوں میں بلکہ آخری آیت میں آپ نے سنا کہ جملہ تھا کہ بھائیوں نے یہ کہا ان ابانا لفی ضلال مبین، بے شک ہمارے والد بہت ہی زیادہ محبت کرتے ہیں، ان کی محبت میں ڈوبے ہوئے ہیں۔ تو آپ نے سنا کہ بھائیوں کو حسد ہوا، وہ چاہتے تھے کہ یوسف علیہ السلام کو اتنا دور کر دیں یا کوئی ایسا حل نکالیں کہ جس سے والد کے نظروں سے دور ہو جائیں، اب پھر والد کوئی ہوگا نہیں تو والد ہم سے محبت کریں گے۔ اب انہوں نے پلاننگ کی، مشورہ کرنے لگے، اور جب مشورہ کرنے لگے تو پھر ایک روایت کے مطابق میں نے کہا کہ شیطان بھی وہاں پر آیا اور شیطان نے ان کو وسوسہ ڈالا۔ اب جو میٹنگ کا حل کیا نکلا وہ آیت نمبر 9 میں ہے، اقتلوا یوسف، یوسف کو مار ڈالو، او اطرحوہ، یا اس کو ڈال دو، اردن، کسی زمین میں، یخل لکم وجہ ابیکم، کہ تمہارے باپ کا منہ تمہاری ہی طرف رہے، کہ ڈال کر آ جاؤ گے کسی جگہ، پھر تمہارے باپ کا منہ تمہاری ہی طرف رہے، وَتَكُونُ مِن بَعْدِهِ قَوْمًا صَالِحِينَ، اور اس کے بعد پھر نیک ہو جانا۔ تو یہ شیطان نے اس طرح وسوسہ ڈالا، یا شیطان نے کہا، یا بھائیوں نے آپس میں مشورہ کیا اور سب نے یہ آپس میں مشاورت ان کی ہوئی۔ کیا قرآن پاک کی آیت کا مار ڈالو، اقتلوا، نمبر 1 پہلی تدبیر، پہلا نتیجہ کیا، یا تو مار دو، قتل کر دو معاذ اللہ، یا دوسرا کیا ہے، کہیں دور دراز، اب اطرحوہ، یا ان کو ڈال دو، اردن، کسی جگہ، ایسی جگہ ڈال دو، یخلو، اب جب ڈال دو کہیں دور پہن کر آ جائیں گے معاذ اللہ، پھر کیا ہوگا، یخلو لکم وجہ ابیکم، تمہارے والد کا منہ پھر تمہاری ہی طرف رہے گا۔ اب جب کہیں دور ڈال کر آئیں گے تو پھر کیا ہوگا، نتیجہ کیا نکلے گا، یوسف علیہ السلام چھوٹے تھے تو بھیڑیا یا درندہ کھا لے گا، نمبر 1۔ نمبر 2، یہ انتقال کر جائیں گے، جب انتقال کر جائیں گے تو یعقوب علیہ السلام کے پاس آنا ممکن ہی نہیں رہے گا۔ تو یہ 2 انہوں نے آپشن سوچے، اور ان 2 میں سے اب اس ایک پر عمل کیا۔ اب کس پر عمل کریں، تو یہ ایک پر عمل کرا کہ ان کو پھر کنویں میں ڈال دیا، پھر اس سے مشاورت ہوئی کہ کیا کریں، یعنی اتنا دور ہم ڈال کر آئیں کہ یوسف ہمارے والد صاحب پھر ان کی یہ رہے نہیں تو پھر ان کی محبت بھی نہیں رہے گی، پھر ہمارے والد خود بخود ہم سے محبت کریں گے۔ اب اس میں غور کریں، جو آیت کریمہ کا جو پہلا پارٹ ہے، یعنی کون ہے، یوسف علیہ السلام کے بھائی ہیں، یعقوب علیہ السلام کے بیٹے ہیں، اور سوچ کیا رہے ہیں، اقتلوا، قتل کرنا سوچ رہے ہیں اپنے ساتھ۔ وہ جانتے ہیں کہ یعقوب علیہ السلام اللہ کے نبی ہیں اور یوسف سے بڑی محبت فرماتے ہیں، لیکن شیطان نے جو ہے، یہ جو آیت قرآن پاک کی جو اسی صورت میں ہے، شیطان ہمارا کتنا بڑا دشمن ہے، قتل کی طرف لے گیا ان کو۔ یہ حسد کی آگ اور شیطان کی جو مکاری ہے، ایسی مکاری ہے کہ سیدھے سادے بھولے بھالے انسان کو کہاں سے کہاں لے جاتی ہے، آدمی کو پاک دامنی سے زنا کی طرف لے جاتی ہے، شریف آدمی کو چوری کی طرف لے جاتی ہے، اور جس آدمی نے کبھی مچھر بھی نہ مارا ہو اس کو قتل کی طرف لے جاتی ہے۔ یہ شیطان کا مکر ہے۔ اسی لیے دیکھیں یوسف علیہ السلام کے بھائی ہیں، ساتھ رہتے ہیں، یعقوب علیہ السلام کی اولاد ہیں، لیکن پلاننگ کیا کر رہے ہیں، قتل کی پلاننگ کر رہے ہیں۔ ایک آدمی کبھی اس نے جو ہے کچھ بھی نہ کیا ہو، اپنے جو ہے وہ چوری کا تصور بھی نہ کیا ہو، بڑے بڑے ڈاکے ڈالنا شروع کر دے، یہ ہمارے معاشرے میں ہوتا ہے۔ اسی لیے آدمی کو ہمیشہ ہم کیا کہتے ہیں، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ قرآن پاک میں بھی ہے، قل اعوذ برب الناس، اس میں من شر الوسواس الخناس، خناس کے شر سے اللہ تعالیٰ مجھے بچا لے۔ شیطان ایسا آپ کا دشمن ہے، چند منٹوں کی لذت کے لیے آدمی کو دنیا میں ذلیل اور رسوا کر دیتا ہے۔ اب ان بھائیوں نے یہ معاملہ کیا، اور پھر شیطان کی پلاننگ آپ دیکھیں کیسی ہے، وَتَكُونُوا مِن بَعْدِهِ قَوْمًا صَالِحِينَ، اس کے بعد ہم پھر نیک ہو جائیں گے۔ تو یہ شیطان کا سب سے آخری اربا ہوتا ہے، جس آدمی کو شرمندگی ہو تو کہتے ہیں ایک دفعہ اور کر لو، ایک دفعہ اور کر لو، بعد میں توبہ کر لیں گے، بعد میں نیک ہو جائیں گے۔ تو آدمی جس کو گناہ کی شرمندگی ہوتی ہے، تھوڑا افسوس بھی ہوتا ہے، تو شیطان ایک دفعہ اور گناہ کراتا ہے، ایک دفعہ اور کر لے، ابھی تو بہت وقت پڑا ہے، بہت وقت ہے، بعد میں توبہ کر لینا، تو یہ بعد میں ہم توبہ کر لیں گے، یہ بھی شیطان ہی کا حربہ ہوتا ہے۔ اب مسئلہ یہ ہے کہ بعد میں توبہ کرنے کے لیے زندگی چاہیے، بعد میں توبہ کرنے کے لیے زندگی چاہیے، کل کے عذر کے لیے کل کی عمر چاہیے۔
اب کل کا کچھ پتہ ہی نہیں ہے، تو یہ شیطان جو ہے اس امید پر ابھی تو بہت وقت بڑا ہے، ابھی تو جوانی ہے، کیا ہے، بعد میں توبہ کر لیں گے، یہ شیطان کا بہت بڑا جو ہے خطرناک حملہ ہوتا ہے۔ پھر دوسری بات یہ، اس آیت کریمہ میں آپ غور کریں، اس سے یہ پتہ چلا ہے کہ یہ بھائی جتنے بھی تھے یوسف علیہ السلام، یہ 10 بھائی تھے جنہوں نے قتل کی پلاننگ کی، ان میں سے کوئی بھی اللہ کا نبی نہیں تھا۔ تفسیر کبیر امام فخر الدین رازی فرماتے ہیں ما کانوا انبیاء، یہ کوئی نبی نہیں تھے، صرف یوسف علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے یجتبی کا یہ پسند فرمایا تھا اور چوز کیا تھا، یہ بھائی نبی نہیں تھے۔ کیوں؟ اس کی وجہ ہے کہ اگر نبی ہوتے، اگر نبوت ان کے ساتھ ہوتی، یہ معاملہ ہوتا، تو پھر یہ چیزیں نہ ہوتی۔ یہ جو آیت ہے اس کے بعد ہم نیک ہو جائیں گے، اس کے بعد ہم نیک ہو جائیں گے، اس کا مطلب پہلے نیک نہیں تھے۔ پھر اب 3 باتیں ہیں۔ امام فخر الدین رازی فرماتے ہیں کہ یہ وہ کام کر رہے ہیں جس میں ایذاء الاب الذی ہوا نبی معصوم، اپنے والد کو تکلیف دے رہے ہیں۔ والد بھی کون؟ جو اللہ کے نبی ہیں، معصوم۔ دوسرا، جھوٹ بولیں گے، والد صاحب کو جھوٹ بولیں گے، بھیڑیا کھا گیا۔ نمبر 3، اپنے چھوٹے بھائی کو مارنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ یہ تینوں باتیں جو پائی جا رہی ہیں، یہ تینوں بڑے بڑے گناہ ہیں۔ ایک، اللہ کے نبی کو جھوٹ بولنا، ان کو تکلیف دینا، اللہ کے نبی کو تکلیف دینا۔ دوسرا کہ جھوٹ بولنا۔ تیسرا چھوٹے بھائی کو مارنے کی کوشش کرنا، اس کے لیے کوشش کرنا۔ یہ تینوں باتیں بڑے گناہ ہیں، اور اللہ کے نبیوں کو اللہ تعالیٰ نے گناہوں سے پاک رکھا ہے۔ بڑا تو بڑا، چھوٹے گناہوں سے بھی اللہ تعالیٰ نے نبیوں کو پاک رکھا ہے، جس سے یہ پتہ چلا کہ یہ سب بھائی جو تھے یہ شیطان کے وسوسے میں آئے اور جو ہے اس کام کی طرف گئے، اور یہ نبی نہیں تھے۔ لیکن شیطان کا مکر کتنا بڑا ہے، اندازہ کریں کتنا بڑا ہمارا دشمن ہے۔ اللہ تعالیٰ میں شیطان کے شر سے بچائے۔ کتنی پاک دامن عورتیں ہوتی ہیں، شریف عورتیں ہوتی ہیں، شادی شدہ عورتیں ہوتی ہیں، اللہ اکبر۔ وہ کسی آدمی باہر جب مارکیٹ میں جاتی ہے، کسی کے بہکاوے میں آ کر کسی آدمی کے ساتھ اللہ معاف کرے بھاگنے کی کوشش کرتی ہیں، ایک ہنستا بستا گھر تباہ ہو جاتا ہے شیطان کے چکر میں۔ بعد میں وہ عورت بھی افسوس کرتی ہے کہ میرا شوہر، اتنی میری اچھی زندگی گزر رہی تھی، اور جو ہے میرا شوہر بڑا ہو گیا تھا، میں بھی بڑی عمر کی ہوں، 35 سال کی، 40 سال کی، میرا شوہر بڑا ہو گیا، لیکن ایک نوجوان کو دیکھ کر، 25-30 سالہ نوجوان کو دیکھ کر میں پھسل گئی، اور میں نے اپنے بچے کو، 2 بچے 3 بچے، میرا گھر میں نے تباہ کر دیے۔ اور پھر وہ 10 منٹ یا 1 گھنٹہ یا 2 گھنٹہ یا 1 مہینہ 1 سال کی وہ جو غلطی ہوتی ہے، وہ پوری زندگی پھر اس کو پچھتاوا ہوتا ہے۔ کتنا بڑا جرم ہے۔ اب یہ اس بات میں، اب یہ جو قتل کی طرف منصوبہ ہو رہا ہے، کہتے ہیں کہ یوسف علیہ السلام، آپ جانتے ہیں کہ یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے آخر میں توبہ کر لی۔ کہ توبہ کرنے کی وجہ کیا ہے؟ کہتے ہیں ان کی نیت میں پھر بھی جو ہے خلوص کا ایک پہلو تھا، سچائی کا ایک پہلو تھا۔ وہ کیا تھا؟ وہ اپنے نفس کی وجہ سے اپنے بھائی کو نہیں مارنا چاہتے تھے۔ ایک آدمی قتل کرتا ہے، سامنے والے سے دشمنی ہوتی ہے کہ میں سامنے والے کو قتل کرنا چاہتا ہوں، میری اس سے دشمنی ہے، مجھے پسند نہیں ہے۔ کہتے ہیں یوسف علیہ السلام کو جو قتل کرنے کی وجہ تھی، کہتے ہیں وجہ یہ تھی کہ ہمارے والد ہم سے محبت کریں، ہم سے زیادہ محبت کریں۔ کہتے ہیں یہ جو ان میں جو نیت میں جو یہ سچائی کا پہلو تھا ایک طرح سے، کہ ہمارے والد ہم چاہتے ہیں ہم سے، بات تو پھر بھی غلط ہے کہ اس کے لیے آپ یہ تو نہیں کریں گے اپنے بھائی کو معاذ اللہ مارنے کی کوشش کریں گے۔ کہتے ہیں ان کی نیت یہ تھی، نفس کو خوش کرنا نہیں تھا، نیت یہ تھی کہ والد ہم سے محبت کریں، بس یہ ہماری طرف توجہ کریں، ہم سے بھی زیادہ محبت کریں، ہم سے بھی بہت پیار کریں۔ حالانکہ میں نے پہلے عرض کیا کہ یوسف علیہ السلام چھوٹے تھے، اس لیے والد کی رغبت ان سے زیادہ تھی، اور بھی وجوہات تھی، لیکن ان کی چونکہ یہ نیت تھی، اسی لیے اللہ تعالیٰ نے ان کو توبہ نصیب کر دی۔ اور جبکہ قابیل جو تھا، جس نے حابیل کو قتل کیا تھا، اس نے تو صرف نفس کی شرارت کی وجہ سے اپنے بھائی کو قتل کیا تھا، جو پہلا قتل ہوا تھا، اس نے عورت کے لیے، لڑکی حاصل کرنے کے لیے قابیل نے قتل کیا۔ اس نے جو ہے غرور اور گھمنڈ کی وجہ سے اپنے بھائی کو قتل کیا تھا، اس کو توبہ نصیب نہیں ہوئی، اور اسلام کی حالت میں اور جو کفر کی حالت میں قابیل کی موت ہوئی ہے۔ لیکن ان بھائیوں کی نیت ایسی نہیں تھی، ان بھائیوں کی نیت نفس، اپنا گھمنڈ نہیں تھا، اپنے والد کی توجہ حاصل کرنا تھا۔ تو مفسرین کرام فرماتے کہ ان کو توبہ نصیب ہوگی۔ دوسرا نقطہ اسی آیت میں یہ ہے کہ آپ کی نیت بھلے اچھی بھی ہو، لیکن اچھے کام کے لیے، اچھا کام کرنے کے لیے برے کام کو اختیار کرنا جائز نہیں ہے۔ کسی جائز بلکہ اعلیٰ ترین مقصد کے حصول کے لیے بھی ناجائز ذریعہ اختیار کرنا جائز نہیں ہے۔ ان کی نیت تھی کہ اللہ کے نبی ہم سے محبت کریں، اس طرح دیکھا جائے تو یہ نیت تو اچھی بنتی ہے، لیکن اچھے کام کے لیے کیا برا کام کریں گے؟ یعنی اب حج پہ جانا چاہتے تھے کہ حرام کا پیسہ لے کر جائیں گے؟ ایسا تو نہیں ہو سکتا۔ آپ کہتے ہیں میں صدقات خیرات کروں گا، میں کنویں کھودوں گا، اسپتال بناؤں گا، تو اسپتال کرنے کے لیے تھوڑی بہت چوری بھی کر لوں تو چل جاتا ہے؟ ایسا تو نہیں ہوگا۔ آپ حلال کمانا چاہتے ہیں، حلال کمانے کے لیے تھوڑا بہت ڈنڈی بھی مار لیں تو کیا ہوتا ہے؟ ایک آدمی کی نوکری کرتا ہے، کہتے کبھی کبھار تھوڑا بہت اگر میں چوری کر لوں دکان میں، سیٹ کو پتہ نہ چلے تو کیا ہوتا ہے؟ میرے بچے بھوکے ہیں، ایسا نہیں ہے۔
بڑی چیز، بڑا مقصد حاصل کرنے کے لیے آپ کو سارے جو کام کرنے ہیں، سارے سچے کام کرنے ہیں. اگرچہ آپ کا ٹارگٹ اچھا ہو، مسجد بنانی ہے، مدرسہ بنانا ہے، کسی کو حج پہ، کوئی بھی نیکی ہو زندگی کی، بچیوں کی شادی، کسی غریب عورت کی شادی کرنی ہے، ان بڑے مقصد کو حاصل کرنے کے لیے جھوٹ کا راستہ اختیار کرنا، غلط راستہ اختیار کرنا، یہ ٹھیک نہیں. اب ان بھائیوں کی پلاننگ ہو گئی، لیکن ایک ان میں سے بھائی ایسے تھے، یہودا ان کا نام تھا، یا روبیل، وہ کہتے ہیں آیت نمبر 10 قال قائل منهم لا تقتلوا یوسف، ان میں سے ایک نے کہا کہ یوسف کو قتل مت کرو، کیونکہ قتل تو بہت بڑا جرم ہے. اب کیا کریں؟ تو انہوں نے مشورہ دیا وَالْقُوهُ فِي غَيَابَةِ الْجُبِّ، ان کو ڈال دو اندھے کنویں میں ڈال دو. يَلْتَقِطْهُ بَعْضُ السَّيَّارَةِ، کچھ لوگ آئیں گے، نکلنے والے، گزرنے والے، کوئی راہ چلتا نکلے گا، ان کو لے کر چلا جائے گا. ان کنتم فاعلین یلتقطہ بعض السیارۃ، کوئی راہ چلنے والا ہوگا، ان کو لے جائے گا. ان کنتم فاعلین، اگر تم کرنا ہی چاہتے ہو، تو اگر تم نقصان پہنچانا ہی چاہتے ہو تو پھر کیا کرو کہ ایک اندھے کنویں میں ڈال دو. یہ آیت کریمہ کا ترجمہ میں نے پڑھا ہے. اب اس کی تفصیلی چند نکات میں آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں. یہ بھائی کون تھے؟ یہودا نام تھا یا روبیل نام تھا. یہ کہتے ہیں کہ قتل نہیں کرو، لا تقتلوا یوسف، قتل میں تو، کیونکہ وہ بھی جانتے تھے قتل بہت بڑا جرم ہے. اب کیا کریں؟ اندھے کنویں میں ڈال دو. اگر تم کرنا ہی چاہتے ہو، یعنی میرا مشورہ تو یہ ہے کہ قتل ہی نہ کرو، اور اگر تم کچھ کرنا ہی چاہتے ہو، اپنے والد کی نظروں سے دور کرنا ہی چاہتے ہو، تو پھر اندھے کنویں میں ڈال دو. اب یہ کنواں کون سا تھا؟ قرآن پاک میں تو موجود نہیں، تفسیر میں اس کے موجود ہے. کہتے ہیں یا تو جبہ یہ بیت المقدس میں تھا، تفسیر کبیر میں ہے وہ بئر بیت المقدس، پیلسٹائن میں یہ جب یعنی کنواں تھا. جب کو کہتے ہیں عربی زبان میں کنواں. البئر التی لیست بمطویۃ، ایسا کنواں جو اوپر سے بند نہ ہو، کھلا ہوا کنواں ہو. اور یہ کنواں بیت المقدس میں تھا. یا کہتے ہیں جارڈن بارض الاردن، جارڈن میں یہ کنواں تھا. اور کہاں تھا یہ؟ علی ثلاثۃ فراسخ من منزل یعقوب، یعقوب علیہ السلام کے گھر سے 3 فرسخ کے فاصلے پر تھا. 3 فرسخ، ایک فرسخ میں ہوتے ہیں 4 سے 6 کلومیٹر، یعنی تقریباً آپ سمجھ لیں میکسیمم یہ 18 کلومیٹر کے فاصلے پر تھا. یعنی بھائی جو ہیں قتل کرنے کے ارادے سے 18 کلومیٹر کا سفر کر کے طے انہوں نے کیا ہے. 18 یا منیمم 12 سے 18 کلومیٹر کا سفر کیا ہے تاکہ وہاں پر جا کے کر دیں، اپنے بھائی کو نقصان پہنچائیں. اور یہ کنواں جو تھا، کون سا کنواں تھا؟ یہ کہتے ہیں اس زمانے کا بڑا مشہور کنواں تھا. کانت معروفتن، اور لوگ اس پر بہت آتے تھے. اب کہا کہ ہم جب کنویں میں ڈال دیں گے تو کیا ہوگا؟ یہ قتل تو نہیں ہوگا اور ہمارا بھائی بچ بھی جائے گا، اور جو قتل بھی نہیں ہوگا. کیوں؟ کہتے ہیں کہ جب لوگ آئیں گے یہاں پر، وردو شاہدو اخرجو ذہبو. کتنے امام فخر الدین رازی بہت بڑے عالم تھے، اس کی تفسیر کہتے ہیں وردو، لوگ آئیں گے، شاہدو دیکھیں گے، جب دیکھیں گے تو اخرجو نکالیں گے تو ذہبو لے جائیں گے. کہتے یہ ہے سب سے بہترین آپشن ہے. اس سے کیا ہوگا؟ ابعد عن الہلاک، ہمارا بھائی ہلاکت سے بچ جائے گا. تو یہ انہوں نے کہا التقاط، لے جانا، یلتقطہ لے جانا، تناول الشیء من الطریق، راستے سے کسی چیز کو لے جانا. تو یہ ہم کہتے ہیں کہ راستے میں کوئی چیز ملے اس کو کہتے ہیں لقطہ. آپ راستے سے جا رہے ہیں، آپ کو پیسے ملے، وہ راستے کی رقم، اس کو کہتے ہیں لقطہ. اٹھا ہوا مال جب آپ اٹھائیں تو پھر اس کی ذمہ داری نہیں، اس کے مالک تک پہنچائیں. اگر رقم ہو تو پھر آپ مالک تک پہنچائیں، نہیں پہنچا تو صدقہ کر دیں. اب جو چیز غریب کو دینی ہے وہ مسجد میں نہیں دے سکتے. مسجد میں رقم ملی تو پھر آپ ایسا نہیں کہ آپ اٹھا کر جو ہے مسجد کے چندے میں ڈال دیں، نہیں، وہ کسی کی رقم ہے، یا تو اس کو دیں، وہ نہیں ملتا تو کسی غریب اور مسکین کو دے دیں. تو زمین سے اٹھائی ہوئی چیز، اس کو کہتے ہیں لقطہ. لقطے کا یہ لفظ یلتقطہ، گزرنے والے لے جائیں گے، اور جو ہے اس طرح ہمارا بھائی ہلاکت سے بچ جائے گا. تو یہ آیت نمبر 10 ہماری مکمل ہوئی. ایک بھائی نے مشورہ دیا قتل نہ کرو، اندھے کنویں میں ڈال دو، تو گزرنے والا یہاں سے گزرے گا اور ان کو لے جائے گا، اگر تم یہ کرنا ہی چاہتے ہو. اس کے بعد کی تفسیر انشاءاللہ کل سماعت کریں گے. آپ دیکھیں 2 آیتیں ہیں اور اس میں کتنی تفسیر ہے، کتنے فاصلے پر تھا اور ایسا کیوں کرا، یا یہ بھائی اللہ کے نبی تھے نہیں تھے. اور شیطان کا مکر دیکھیں کتنا خطرناک جو ہے. آدمی کو توبہ کی امید پر جو ہے، بعد میں توبہ کر لیں، گناہ کر لو، کیا ہے، ابھی تو بہت زندگی پڑی. اللہ تعالیٰ بڑا مہربان ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو شیطان کے شر سے بچائے، ہر برائی سے اللہ تعالیٰ ہم سب کو محفوظ